کانسیپٹ آف حرام کو سمجھیں کہ حرام ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئر کی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالے. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوتھ کو کہ یار اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا دی اسلام نے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا میں نے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے، تذکرہ ہے کن کے لیے؟ خشیت والوں کے لیے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے، نیکی ان کا ٹارگٹ ہے. دے وانٹ ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ ان کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک میکنزم ہے، مینول ہے، فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیج دیا. تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. ایک اسکالر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا. ان سے کسی یوتھ نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے، انفارچونیٹلی جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں وہاں ہو ہی حرام رہا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے. ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں. اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، میڈیا نے بھی کریٹ کر دی، ہر چیز حرام جی، ہر چیز حرام. تو حرام کا کنسیپٹ کیا ہے یاد رکھیں. دیکھیں اسلام انڈیویجول اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جب بھی ایک دین یا مذہب یا وے آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا، تو وہ انڈیویجول پلس پبلک ویلفیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے اسے. بدھزم انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دے، شاید ہے وہ بھی، کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں، آپ یوگا کر لیں، آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے، آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا، مائنڈ فلنس ہو جائے گی. لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکنزم کامیاب نہیں ہے ان کا. سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوازم اور باقی مذاہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکیلٹی سے. اسلام نہ صرف انڈیویجول ویلفیئر کی بات کرتا ہے، پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیئر کے لیے نقصان دہ ہے وہ بین کرتا ہے اسلام. مثال کے طور پہ کوئی یہ کلیم کرے، میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنو گے بھائی؟ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک، جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے. اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا. ٹھیک ہے، اس میں ڈسپلن خراب ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لا کو توڑیں، سمپل ایز دیٹ. اور لا کو توڑنا پبلک ویلفیئر کے نقصان میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی تو گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی. اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ پبلک ویلفیئر کا نقصان ہوگا. سیٹ بیلٹ جسٹ بیکاز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا. پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے. مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے. سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے، لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ، میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا، تو آپ لا توڑ رہے ہیں نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو پبلک ویلفیئر یاد رکھیں. اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی. جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے.